السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ناظمین تقریب کا کہ انہوں نے آج مجھے ایک نیا نام دیا ہے. اس سے پہلے میں عبید طاہر ہوتا تھا، آج سے زبیر طاہر بھی برا نہیں ہے. اچھا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں دوحہ میں تو خیر سما خراشی کرتا ہی ہوں، کیونکہ اردو ریڈیو جس کو آپ نیٹ پہ بھی لائیو بھی سن سکتے ہیں، آپ ہمیں urduradioqa 24 گھنٹے کی سروس ہے، وہاں پر میں سما خراشی کرتا ہوں. سوچا آج اپنی آواز کو آپ کی سماعتوں سے مزین کروں اور یہاں آ گیا. جناب اس وقت اجازت ہے. مضمون تو آپ پڑھیں گے رسالے میں، لیکن مختصراً اس کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جب ہم زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دراصل زبان کے خول میں کسی قوم، علاقے یا نسل کے عروج و زوال کی داستان پڑھ رہے ہوتے ہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ غالب و حکمران قوموں کی تہذیب کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور ان کی زبان کو بلا چون چرا ترقی اور کامیابی کا زینہ مان لیا جاتا ہے. لیکن اردو کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس زبان کو کسی ایک قوم، علاقے یا نسل نے جنم نہیں دیا ہے، بلکہ واقع یہ ہے کہ اردو نے مختلف قوموں کے رحم سے اپنی ایک قوم تخلیق کی ہے جو اس کی اداؤں کی گرویدہ اور اس کی نزاکتوں کی دلدادہ ہے. اس گلندام نے جغرافیائی اعتبار سے بکھرے ہوئے خطوں کو اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ چینی اور ہندی کا فرق مٹا دیا. کچھ آگے چل کے جو لکھا ہے، اردو میں ایک عجیب صلاحیت یہ ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے کلمات کو بآسانی اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے اور فی زمانہ ان مواردوں کی مدد سے خود کو اپڈیٹ کر لیتی ہے. البتہ کبھی کبھار اس ضمن میں اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے اور آج کی انگریزی گزیدہ اور ہندی زدہ نوجوان نسل اس شنی عمل میں پیش ہے. وہ اردو کا حال کچھ ایسا ہی کرتی ہے جیسے کوئی اطالوی انگریزی کا کرتا ہے یا کوئی انگریز عربی کا. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اگر پوری توجہ نہ ہو تو نہ میری بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ہمارے جمع ہونے کا کوئی مقصد. اس میں مائک سے تو بڑا پرانا اور قریبی رشتہ ہے میرا، لیکن یہ لگتا ہے کہ اس مائک میں اور اس میں کچھ فرق ہے. صرف 1-2 منٹ آپ کے لوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں تھوڑی سی توجہ طلب ہے. کسی بھی زبان کا خاصہ اس کا تلفظ اور لہجہ ہوتا ہے. لہجہ لفظوں کو رچاؤ عطا کرتا ہے اور تلفظ اس رچاؤ کو چاشنی. ذرا غور کیجئے، کیا خدا سنتے ہی ایسا نہیں لگتا جیسے خدا کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے؟ کوئی مجاز پوچھے تو مزاج خراب ہو جاتا ہے، کوئی مذاق کرے تو سنجیدگی طاری ہو جاتی ہے، کوئی سیر و شاعری سنائے تو زبان کھینچ لینے کو دل چاہتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ نئی نسل کو یہ زبان لہجے کی شستگی اور تلفظ کی چاشنی کے ساتھ منتقل کی جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کو اردو رسم الخط سے واقف کرایا جائے. بھلا رومن میں آپ توئے، عین، قاف، ضاد کیسے لکھیں گے؟ ڑا اور ڈال میں صوتی فرق کہاں سے لائیں گے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ رسم الخط سے واقفیت اور صحیح تلفظ کی ادائیگی لازم و ملزوم ہے. تلفظ کی درستی املا کی صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اردو کا مستقبل ان دونوں کے اتحاد کے ساتھ منسلک ہے. کبھی کبھار یہ ایک دوسری شکل، کبھی کبھار املا درست ہوتا ہے مگر ادائیگی میں جھول سے اچھے بھلے الفاظ سماعت پر گراں گزرتے ہیں.
اس طرح کی غلطیاں بہت عام ہیں اور بڑے بڑے غیر شعوری طور پر ان کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک مقرر شعلہ بیان کو یہ کہتے ہوئے سنا، آج کا یہ جلسہ آپ کی ذات والا صفات سے معنون ہے، حالانکہ صحیح تلفظ معنون ہے۔ اسی طرح ایک بہت عام بات کہنے لگا ہوں، اسی طرح مصحف قرآن پاک پہ لکھے لفظ مترجم کو لوگ بڑی شان سے مترجم کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، یہ لفظ مترجم ہے۔ دونوں مثالوں میں کلمات ایک جیسے حروف سے مرکب ہیں لیکن تلفظ بالکل مختلف ہے، بلکہ بسا اوقات تلفظ میں ہیر پھیر سے معنی تک تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ رسم الخط اور املا کے ساتھ ساتھ صحیح تلفظ کو بھی امانتاً اگلی نسل کے حوالے کیا جائے تاکہ اردو تحریری اور صوتی دونوں شکلوں میں اصل حیرت کے ساتھ مستقبل کا سفر طے کرے۔ مجھے اس امر کا شدت سے احساس ہے کہ یہ مشورہ دینا جس قدر آسان ہے اس پر عمل درآمد اتنا ہی مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان و تلفظ تو ماں کے دودھ کی دھاروں کے ذریعے بچے کی رگوں میں منتقل ہو جاتا ہے، مگر اب ایسی مائیں عنقا ہوتی جا رہی ہیں اور فیڈر میں تاحال یہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس ضمن میں چند گزارشات پیش خدمت ہیں۔ آپ سب فیملی والے ہیں، میرے بھی بچے ہیں الحمدللہ قطر میں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی اردو ہی سکھاؤں پڑھاؤں، تو کچھ مشورے جو میں دے سکتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے گھریلو ماحول کو اردو آشنا بنایا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچے میں ایک ساتھ 3 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ان میں سے ایک زبان اردو ہو۔ نمبر 2، اسکولوں میں دوسری یا تیسری زبان کے طور پر اردو کو منتخب کیا جائے اور بچوں کو تحریری اور تقریری مقابلوں اور مناظروں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جائے اور اس ضمن میں ان کی تیاریوں میں ذاتی دلچسپی لی جائے۔ نمبر 3، بچوں کو اردو کے قریب لانے کے لیے جدید ترین وسائل کو بروئے کار لایا جائے اور شاندار لب و لہجے کے فنکاروں کی آوازوں کا سہارا لے کر کارٹون تخلیق کیے جائیں اور کہانیاں ریکارڈ کی جائیں۔ اس ضمن میں دیگر ترقی یافتہ زبانوں کے طریقہ کار سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، بچوں کے علاوہ کچھ ذمہ داریاں بڑوں پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، اپنے اردو داں حلقہ احباب میں مختصر برقی پیغامات یعنی SMS ہمیشہ اردو میں لکھیں۔ نمبر 2، اردو محفلوں میں غیر ضروری اور بے جا انگریزی سے احتراز کریں۔ نمبر 3، اپنے رویے سے نئی نسل کو یہ پیغام نہ دیں کہ غیر زبان میں مہارت ہی کمال شخصیت ہے۔ ہاں، جب آپ غیر اردو طبقے کے ساتھ ہوں تو شوق سے حسب ضرورت اور حسب ذائقہ دیگر زبانوں کا استعمال کریں۔ نمبر 4، آخری مشورہ بڑوں کے لیے کہ کبھی کبھار برقی ڈاک یعنی کہ ای میل اپنی محبوب زبان میں بھی لکھیں اور خطوط لکھنے کی دم توڑتی روایت کو زندہ کریں۔ خطوط و مکاتیب اردو زبان و ادب کا لازمی حصہ ہیں، بلکہ ادب کی ایک مستقل صنف ہیں۔ اردو کو عوامی سطح پر، یہاں بات میں ختم کروں گا، اردو کو عوامی سطح پر زوال کا کوئی خطرہ نہیں، البتہ سرکاری سطح پر اس کو یقیناً وہ پذیرائی نہیں مل رہی جو اس کا حق ہے۔ ہندوستان میں تو خیر یہ 1.5 درجن قومی زبانوں میں سے ایک ہے، البتہ پاکستان کی تنہا قومی زبان ہونے کے باوجود اس کو علاقائی اور لسانی تعصب کا سامنا ہے۔ سرکاری سطح پر اردو کو اس کا جائز منصب دلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دینی، علاقائی اور نسلی تعصب سے دور رکھا جائے اور بر صغیر کی مشترکہ تہذیبی شناخت کے اعتبار سے اس کی ترویج و تشہیر کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سیمینار، مذاکرے اور مشاعرے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، جہاں مختلف العقائد افراد ایک چھت کے نیچے صرف اردو کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ عقائد سے مراد یہاں پر مسالک نہیں ہیں، بلکہ ہندو، مسلم، سکھ وغیرہ اس سے میرے مراد بھی ہیں۔ اور یہاں پر یہ گزارش ضروری ہے کہ تجارتی ادب پائیدار تخلیق پیش نہیں کر سکتا، لہٰذا حتی الامکان ان تقریبات کو تخلیقی بنیادوں پر ترتیب دیا جائے تاکہ اردو زبان اور تہذیب دونوں کو سطحیت اور ابتذال اور اردو نما زبان کے چرکوں سے محفوظ رکھا جائے۔ قابل صد مبارکباد ہیں وہ لوگ اور وہ ادارے جو اس طرح کی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اپنے حصے کی شمع جلاتے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔